الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام علماء کرام، اس عظیم الشان اجلاس عام میں مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے محترم سامعین و سامعات، اس پروگرام کے ناظم ہمارے عزیز دوست شیخ حافظ سعید الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے ابھی بتایا کہ میرے خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے فتنوں کے اس دور میں مسلمان کی ذمہ داریاں۔ یہ دور، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، ایک ایک کر کے وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور جن فتنوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، وہ فتنے بھی ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے،
عربی زبان میں جب سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے اور سونے کے میل اور کچیل سے سونے کو پاک کیا جاتا ہے، اس پروسیجر کو بھی عربی میں فتن بولتے ہیں، جس سے فتنہ کا لفظ بنا ہے۔ گویا ہر دور میں فتنوں کی شکل میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں کیا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبان سے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان کا راستہ قبول کرنے کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو غلط سمجھا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے ایمان والو، یہ تو ہمارا قانون رہا ہے، یہ تو ہماری سنت رہی ہے، یہ تو ہمارا دستور رہا ہے، ہر دور میں ہم نے ایمان والوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب فتنے آئیں گے، جب آزمائشیں آئیں گی، جب امتحانات آئیں گے، تبھی کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرے گا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، قدم قدم پر ایسے واقعات ہوں گے، ایسے انسیڈنٹس ہوں گے، ایسی درگھٹنائیں ہوں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو آزمائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، فتنوں کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے میری امت کے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ جب فتنوں کا دور آ جائے تو ہو سکتا ہے تمہیں نیکی کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے، تم نیکی کرنا چاہو اور تم نیکی نہ کر سکو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس قدر فتنوں کا دور آئے گا کہ فتنوں کے اندھیرے میں تمہیں ایمان کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، اس قدر فتنے کا دور آ جائے گا کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی سیف نہ رکھ پائے گا، سرکشت نہ رکھ پائے گا، بچا کے نہ رکھ پائے گا، ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہ ہوگی۔ ایسا دور آئے گا، اور جب ایسا دور آئے گا تو ظاہر ہے پھر اس دور میں دین پر چلنا، ایمان پر چلنا، توحید پر چلنا، قرآن پر چلنا، سنت پر چلنا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، یہ کانٹوں کا راستہ ہوگا۔ لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے، لوگ تمہیں طعن و تشنیع بھی کریں گے، تمہیں ملامت بھی کریں گے، تمہیں تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، تمہارے ہر عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اجنبیت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ تم سنت پر عمل کرو گے، تم دین پر عمل کرو گے، تم دین کی باتیں کرو گے، دنیا کی نظر میں اجنبی ہو جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ او لوگو، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، جب عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ نے اسلام
کا اعلان کیا تھا، اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، اس وقت اسلام اجنبی تھا، اس وقت توحید اجنبی تھی، اس وقت اسلام کی آواز دنیا کی نظر میں اجنبی تھی۔ اور اے لوگوں، وہ زمانہ پھر سے واپس آ جائے گا، تم ایمان کی بات کرو گے، تم توحید کی بات کرو گے، تم دین کی بات کرو گے، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اس دور میں جو اجنبی بن جائیں، جو دین پر چلنے کے بعد گالی سن لیں، ملامت سن لیں، تانے سن لیں، تکلیفیں سہ لیں، ان اجنبیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دین پر چلو گے میرے بھائی تو آسان تو نہیں ہے یہ۔ اور فتنوں کے اس دور میں تمام لڑکیاں بے پردہ گھومیں، بلکہ بے پردہ کا لفظ ہی بڑا ہلکا لفظ ہے، میں اگر اس سے بڑا لفظ استعمال کروں کہ ننگی گھومیں۔ آپ ایئرپورٹ وغیرہ پہ جا کے دیکھ لیں میرے بھائی، ماڈرنائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، اپنے آپ کو ایڈوانس دکھانے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بدتمیزی اور بےہودگی اور گندے پن اور ننگے پن کی کون سی سیما ہے جو پار نہیں ہو رہی؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک دورہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں اس دورے کے تعلق سے ہیں، میں وہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی خاتون تھی، نیوز اینکر تھی، میک اپ وغیرہ کر کے جیسے وہاں رواج ہے، وہ بیٹھی تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی غیر محرم عورت میک اپ کر کے سج سنور کے کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہے اور وہ مرد اس عورت کو آدھا گھنٹے تک دیکھ رہا ہے اور اس کے دل اور دماغ میں کوئی ہلچل نہیں مچ رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس مرد کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ مرد نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب میڈیا والوں نے اور لبرل لوگوں نے بڑا اس کا واویلا مچایا، بڑا اعتراض کیا، بڑی بری بری باتیں کہی ڈاکٹر ذاکر نے۔ مگر آج آپ دیکھ لیں، آج کی دنیا کا اصول یہی ہے، قانون یہی ہے، عورت کو یہی پڑھایا گیا کہ میں ننگی پھروں، میں کچھ نہ پہنوں، تم اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ یہ دنیا اس کو ترقی کہہ رہی، اس کو عورتوں کی آزادی کہہ رہی ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا عورت پن چھین لیا گیا، اس کی نسوانیت چھین لی گئی، ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا پردہ چھین لیا گیا، ایک مسلمان عورت جب سر سے پیر تک پردے میں نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے میری پیاری ماں بہنوں، مگر معاف کرنا، یہ پردے کی پابندی، یہ پردے کا اہتمام اگر مبارک پور کے محلوں میں آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، اگر پورا رانی میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اگر پورا صوفی میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اگر مبارک پور کی گلیوں اور سڑکوں میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے پارکوں میں، بڑی بڑی نمائشوں میں اور بڑی بڑی تفریح گاہوں میں بھی یہ پردہ قائم رہنا چاہیے۔ شریعت کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ کا یہ پردہ، آپ اپنی بستی میں ہیں، آپ اپنے محلے میں ہیں، تب تو پردے پر عمل ہوگا۔ اور آج آپ اگر کہیں گھومنے پھرنے چلی جائیں، کہیں شاپنگ کرنے چلی جائیں، کہیں تفریح کرنے چلی جائیں، آپ کسی اور شہر میں چلی جائیں تو پردے کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایسا کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے۔ آسان تو نہیں ہے، من کو مارنا پڑے گا۔ دنیا ایک کام کر رہی ہے، آپ کو اس سے ہٹ کے کرنا ہے تو من کو تو مارنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی شیطان نے برائی کو اٹریکٹیو بنایا ہے، ہر انسان کو گناہ کی دنیا اچھی لگتی ہے۔ ایک شرابی سے کہو شراب مت پیو، وہ تھوڑی مانے گا، اسے شراب کے نشے میں مزہ آتا ہے۔ مگر انہی ریسٹرکشنز اور انہی پابندیوں اور انہی قانون کے دائرے میں رہنے کا نام میرے بھائیو اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کے ہاتھوں اور پیروں میں اسلام کی زنجیریں پڑی ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے مسلمان۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مسلمان کی پہچان تو یہ ہے
اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن کر کے آمنا و صدقنا کہہ دے، وہ ایمان لے آئے، وہ مان لے، وہ تسلیم کر لے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے جو مادر پدر آزاد ہو جائے، جو اپنی مرضی کا مالک ہو جائے، جہاں جی چاہے جائے، جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے کرے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی۔ تو فتنوں کے دور میں یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں میرے بھائی۔ فتنوں کے دور میں مشکل ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں انگارے پکڑنے کے جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنے والا، دین پر پابندی کرنے والا، دین پر چلنے والا کالقابض علی الجمر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کر کے کوئی چل رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مارکیٹ میں آپ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ بھی ہیں، فراڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، حلال و حرام کے فرق کو بھول جانے والے لوگ بھی ہیں، مگر آپ ایک مسلمان ہیں۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کی شریعت آپ سے کہتی ہے من غشنا فلیس منا، تو مسلمان ہے، تو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کی شریعت کہتی ہے ان احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، کاروبار حلال ہے۔ آپ سود و بیاج کا لین دین آپ کو نہیں کرنا ہے، دھوکہ دھڑی آپ کو نہیں کرنا ہے، سٹے بازی آپ کو نہیں کرنا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال نہیں بیچنا ہے، حلال طریقے سے جو پروفٹ آ جائے، جو منافع آ جائے، اسی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ آسان کام تو نہیں ہے میرے بھائی، اس پر آپ کے کلیجے پر چھریاں چلیں گی تو چلیں۔ وہ حلال کی تھوڑی سی کمائی اس حرام کی زیادہ کمائی سے بہتر ہے جو آپ کے گھر کے چین اور سکون کو چھین لے میرے بھائی۔ آج دنیا سود اور بیاج، ابھی کل ممبئی میں ایک پروگرام تھا، ہماری جماعت کے بڑے بڑے جید علماء، نمائندہ علماء اس میں شریک تھے۔ تجارت کا اسلام نے کیا نظام پیش کیا ہے، اس کے تعلق سے مختلف موضوعات پر علماء کے بیانات تھے، اور آپ یقین کریں ممبئی کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور گجرات کے کونے کونے سے وہاں موجود، آندھرا پردیش کے کونے کونے سے لوگ وہاں آئے تھے، وہاں کرناٹک کے کونے کونے سے لوگ آئے تھے۔ یعنی آج بھی ہمارے سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں حلال بتایا جائے، ہم حرام سے اپنے دامن کو بچا لیں، ہم گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اس مارکیٹ میں اگر بے ایمان لوگ زیادہ ہیں تو یقیناً زیادہ ہیں، مگر ایماندار لوگ بھی ٹھیک ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں مگر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، ان کو اجنبی سمجھا جائے تو یہ اجنبی بن جائیں، ان کو میں جنت کی بشارت دوں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ آپ کے اسی اتر پردیش کی ایک بہت بڑی مسلمان لیڈر ہے، ایک خاتون ہے جس کے باپ بھی بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ الیکشن میں جیت کر کے وہ خاتون آتی ہیں، واللہ ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، چلو ہماری قوم کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کر کے ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کریں گے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم سیاسی لیڈران اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے دین اور ایمان اور عقیدے سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس مسلم خاتون لیڈر کے ویڈیوز میں نے دیکھے، وہ بت کے آگے بھی سجدہ کر رہی ہے، وہ غیر اللہ کے آگے بھی اپنے سر کو جھکا رہی ہے، وہ اس کا بھی ادگھاٹن کر رہی ہے اور اس کو وہ اپنی پالیٹکس کا حصہ سمجھ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے، سر کا تاج چلا جائے تو چلا جائے، اس کی پارلیمنٹ کی ممبری چلی جائے، اس کے گاؤں کی پردھانی چلی جائے، اس کی منسٹری چلی جائے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے، ایمان کو بچا لیا جائے، توحید کو بچا لیا جائے۔ اور یہی وہ بات تھی جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بڑے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل سے کہی تھی، لا تشرک باللہ، اے معاذ بن جبل تو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اے معاذ بن جبل تب بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔
مسلمان کی پہچان اس کی توحید ہے۔ چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کے چند نعروں کے بدلے، دنیا کی چند کرسی اور عہدے کے بدلے اپنے ایمان کا کوئی سودا کر لے، اپنی توحید سے سمجھوتا کر لے، ایسے مسلمان پر دھکار ہے میرے بھائی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ پیشانی اللہ نے ہمارے جسم میں بڑے ٹاپ پر بنائی ہے۔ اس پیشانی کی لاج یہ ہے، یہ پیشانی جھکے تو اس ذات کے آگے جھکے جس ذات کے آگے جھکنے کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار تو سب سے اعلیٰ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ یہ سر ہر در پہ جھکانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہ بات یاد رکھو، نبی کی پیشن گوئی ہے، قیامت کے پہلے مسلمان بھی شرک میں لت پت ہوگا، مسلمان کے اندر بھی شرک آئے گا، مسلمان کے اندر بھی غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے کا معاملہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، میری امت کے اندر بھی بتوں کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس کو اور کھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ تو میری قبر کے اوپر تو بت نہ بننے دینا، اے اللہ تو میری قبر کے اوپر لوگوں کو سجدہ کرنے نہ دینا، میری قبر کو تو سجدہ کا نہ بننے دینا۔ تو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ میرے بھائیو شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے۔ یقین کریں آپ، ملک کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، آنے والے 10-15 سالوں کے بعد ارتداد کی اتنی بڑی لہر ہمارے سماج کو اپنی چپیٹ میں لینے والی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری توحید مضبوط نہیں رہی، ہماری فاؤنڈیشن مضبوط نہیں رہی، ہمارے یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے کانوینٹ میں، اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم تو حاصل کر لی، دنیا کے حساب سے ویل ایجوکیٹڈ بن گئے، ویل کوالیفائڈ بن گئے، پڑھے لکھے بن گئے، مگر ان کی بنیادوں میں توحید نہیں ہے، ان کی بنیادوں میں عقیدہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ بڑی آسانی سے ان کو ارتداد کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور واقعات شاہد ہیں، حالات شاہد ہیں۔ اب یہ ارتداد کی لہر پہلے ممبئی تک تھی، پہلے دلی تک تھی، پہلے میٹرو سٹیز تک تھی، اب مئو، مبارک پور اور بنارس جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں تک ارتداد کی یہ لہر پہنچ چکی ہے، اور آپ کے اسکولوں اور کالجوں کے کیمپسز تک پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اپنی توحید کو بچا کے رکھو۔ ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہو، ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، اور اسی غربت میں مر گئے تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا، تیری توحید لے کے آیا ہوں، تیرا ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اس توحید کی حفاظت کرو۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بدعات و خرافات کا بھی فتنہ ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت، کوئی نیا کام جو دین کے نام پہ دین کے اندر انٹر کیا گیا، داخل کیا گیا، دین کو بدعات و خرافات کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ شاعر کو کہنا پڑا وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بدعات اور خرافات ہے۔ یاد رکھو، بدعات و خرافات سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے، پوروانچل ایکسپریس کا راستہ بنا ہے، مولانا جرجیت صاحب ابھی اسی راستے سے کار سے آپ 3 گھنٹے میں لکھنؤ سے اعظم گڑھ آ گئے، مبارک پور آ گئے۔ ایک کلیئر راستہ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں جانے کے لیے موجود ہو، آپ پگڈنڈیوں پر نہیں جائیں گے، آپ ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نہیں جائیں گے۔ او لوگوں، اللہ کے پیارے نبی نے
جنت میں جانے کا ایک راستہ 1400 سال پہلے ہم کو دے دیا ہے، اور وہ راستہ دے کر کے آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، او لوگوں میں تم کو ایسے ہائی وے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جہاں 24/7 روشنی ہے، وہاں بدعت کا اندھیرا نہیں ہے، وہاں خرافات کا اندھیرا نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے، اسی راستے پر چلتے رہو گے تو جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ بدعت سے بچنا ہے، اسی راستے کو اپناؤ۔ کوئی لاکھ کہے، آپ کا جملہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ عمل، یہ کام جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، بنا رہے ہو، ثابت کر رہے ہو، اس عمل کو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول کے چہیتوں نے کیا کہ نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو وہ دین کے اندر وہ کام بدعت ہے، اور بدعت سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اور آگے بڑھو میرے بھائیو، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، حرام کمائی کا فتنہ۔ ایک نوجوان کے پاس 10,000 کا موبائل ہے، پاور لوم چلانے والا، چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا نوجوان ہے۔ اسے شوق پیدا ہوا مجھے 60-70 ہزار کا آئی فون لینا ہے۔ چادر اس کی چھوٹی ہے اور پیر اسے پورا پھیلانا ہے۔ اس کی اوقات اور حیثیت سے بڑا اس کا شوق ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ آن لائن سٹے بازی میں مبتلا ہو جا رہا ہے، وہ ڈریم 11 پہ جا کے جوا کھیل رہا ہے، وہ IPL میں سٹا لگا رہا ہے، وہ آن لائن ایپس کے ذریعے حرام کمائی کر کے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب جوا ہے تو جوئے میں تو دونوں چانس ہے نا، 1 لاکھ لگایا، 1 لاکھ کا 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ کا 0 بھی ہو سکتا ہے۔ اب 1 لاکھ اس نے لگایا قرضے لے کر کے، لوگوں سے ادھار مانگ کر کے، اور ڈریم 11 پہ، کسی جوا کے ایپ پہ، کسی سٹے کے ایپ پہ لگا دیا اس نے، پیسہ ڈوب گیا۔ اب قرض دار اس کے گھر پہ دوڑ رہے ہیں، پیسہ دے میرا، اور یہ دروازے کنڈی لگا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ کی عزت کو خطرے میں ڈالا۔ اسی مئو کی سرزمین سے مجھے دوستوں نے بتایا بعض نوجوانوں نے اسی جوئے اور سٹے بازی کی لعنت میں گرفتار ہو کر خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لی۔ میرے نوجوانوں، ایسی حرام کمائی کے چکر میں اپنے گھر والوں کے سکون کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، پراپر چینل سے پیسہ کماؤ۔ اسی ملک میں بڑے بڑے ادیوگ پتی ہوئے، بڑے بڑے تاجر ہوئے۔ ابھی ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے ادیوگ پتی کا انتقال ہوا، رتن ٹاٹا، پارسی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ہمارے ملک میں پارسی لوگ بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، بڑی چھوٹی کمیونٹی ہے، مگر آج پارسی لوگ بڑے پیسے والے ہیں۔ اسی ملک میں جین مذہب کے ماننے والے بڑے تھوڑے سے ہیں، مگر بہت پیسے کمانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتا، خوب پیسے کماؤ، حلال اور پراپر چینل سے، حلال طریقے سے پیسے کماؤ۔ حرام طریقے سے پیسے کمانا اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ جب انٹرنیٹ چلائیں گے، جب موبائل چلائیں گے، بڑے بڑے فلم اسٹار پرچار کریں گے جوئے کا، بڑے بڑے سیلیبریٹی پرچار کریں گے حرام کاروبار کا۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے اور حرام سے بچ کر کے اپنے آپ کو حلال میں لگا کے رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب مال کمانے کے سلسلے میں لوگ بھول جائیں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، اسلام کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کے نبی کا نام لے کر کے آپ کے نبی کے خلاف زہر بھری باتیں کہی جائیں گی، اور ری ایکشن میں آ کر کے پرتیکریا کے طور پہ، رد عمل کے طور پر اگر کوئی آپ نے کام کیا تو فوراً آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک ایسے نازک دور میں جب کھلے عام ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، میں کھلے لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہمارے اوپر کیچڑ اچھال دے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف الٹے سیدھے جملے بول دے، اور اگر اپنے نبی کے خلاف وہ گندے اور گھناؤنے جملے سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو،
آپ کے دل کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں کوئی غصہ محسوس نہ ہو، تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کہیں نہ کہیں مردہ ہو رہا ہے۔ ہماری اپنی جانیں، ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت و قربان ہے ہمارے رسول کی ناموس کے اوپر میرے عزیز، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کو برا بلا کہا جائے ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ میسج دنیا تک جانا چاہیے، یہ میسج حکومتوں تک جانا چاہیے کہ ہمیں تم نے کہا، ہم نے گوارا کر لیا، ہمارے نبی کے خلاف بولو گے اور یہ سوچو گے کہ ہم برداشت کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم قانون توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اراجکتا پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، مگر ہاں ہمارا ایمان یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تم ہمیں گالیاں دے دو، ہم گوارا کر لیں گے، لیکن ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے رسول کی ناموس پر۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ کے نبی کو، آپ کے دین کو، آپ کے قرآن کو مختلف طریقوں سے توہین کی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا۔ اس ایسے دور میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کی دو بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے قرآن کا صحیح انٹروڈکشن پیش کریں، آپ دنیا کے سامنے نبی کی صحیح سیرت پیش کریں۔ یہ نبی کو گالی بکنے والے، یہ قرآن کو جلانے والے، انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی قرآن کو نہ جلایا ہوتا۔ میرے نبی کے خلاف زہر بکنے والوں نے اگر واقعی میں میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو جیسے مہاتما گاندھی نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، جیسے دنیا کے بڑے لیڈروں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، ان دشمنوں نے بھی پڑھے ہوتے۔ مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں، انہوں نے نبی کو پڑھا نہیں، انہوں نے نبی کو جانا نہیں، اور ہم نے کبھی نبی کی شان کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اسلام کو، قرآن کو، نبی کو انٹروڈیوس کرانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھانا ہے۔ اپنے نبی کا کردار، آپ کاروبار بھی کریں، آپ بزنس بھی کریں، آپ نوکری بھی کریں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کا رہن سہن، آپ کی بول چال، آپ کی گفتگو، آپ کا کیریکٹر یہ بتائے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانا یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ہمارے کچھ احباب بنارس سے آئے ہوئے ہیں۔ میں بنارس میں بھی حال ہی میں ایک پروگرام ہوا تھا آزاد پارک میں، وہاں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ بنارس میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، بڑا اماؤنٹ ہے، 70-75 لاکھ کا اماؤنٹ ہے۔ وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، وہ علاقہ کمزور لوگوں کا علاقہ ہے۔ وہ تعاون کے لیے ہمارے وہ بھائی آئے ہیں، شاید پیچھے کہیں انہوں نے اسٹال لگایا بھی، یہاں پہ ایک حاجی صاحب وہاں کے تھے، آپ حضرات آئے ہیں، جو بھی تعاون ہو سکے ان کا کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، آج فتنوں کے اس دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے خواتین کی اور اپنے گھر کی لڑکیوں کی ہم صحیح تربیت کریں۔ واللہ آج سنڈے کو، اتوار کو، کسی بھی تہوار کے دن آپ جب بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جب نکلتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت، کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اسلام کے نہ ماننے والے کے ساتھ جب وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے یا رنگرلیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں، تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے، غم و غصے کی ایک کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں یہ دور کبھی نہیں دیکھا گیا، ہماری تاریخ تو بڑی روشن رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو یہودیوں کی لڑکیوں نے ننگے ہو کر اور اپنے جسم کو برہنہ کر کے انہیں خریدنے کی کوشش کی، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام کو اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہماری تاریخ تو بڑے پاک دامن اور پاک باز لوگوں کی تاریخ رہی ہے میرے بھائی۔ ابھی شیخ جنید مکی صاحب نے واقعہ بیان کیا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جا رہے راستے میں اور ان کی دور جاہلیت کی ایک محبوبہ ہے جس سے دور جاہلیت میں ان کا تعلق تھا، کنیکشن تھا، ان سے ان کا ریلیشن شپ تھی،
उस औरत ने इनको देखा और अपने पास बुलाने की कोशिश की, गुनाह की दावत देने की कोशिश की। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, पहले की बात अलग थी, अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ और इस्लाम ज़िनाकारी से रोकता है, बदकारी से रोकता है। हज़रत मरसद आगे बढ़ गए। मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने गुनाह का मौका मिलने के बावजूद गुनाह से अपने आप को बचा के रखा। आज हमारी कौम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गुनाह के मौके तलाश कर रही है, ज़िना के मौके तलाश कर रही है। आप यकीन जाने, घर से सर से पैर तक नकाब पहनने वाली और हाथों में दस्ताना पहनने वाली और पैरों में मोजा पहन करके निकलने वाली लड़कियां भी आज मुजफ्फरनगर के होटल में रेड पड़ा है, वहां से पकड़ी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमने नकाब तो पहनाया है, हमने पर्दा तो कराया है, मगर हमने तरबियत नहीं की है, हमने अल्लाह का खौफ अपने बच्चों के अंदर नहीं पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो आकिफहुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। कुरान कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, आप रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप पांचों टाइम के नमाजी हैं, लेकिन अगर आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका पूरा घराना अगर दीन से दूर है, हया से दूर है, गैरत से दूर है, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ आपकी गर्दन नहीं बच पाएगी। अल्लाह पूछेगा, तू एक बाप था, तूने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका बेहयाई से, अपने बेटे को क्यों नहीं रोका बदकारी से। बाप और माँ के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फितनों के इस दौर में एक माँ को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, एक बाप को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, फितनों के इस दौर में एक और बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, और वो फितना क्या है? दीन के नाम पर कोई कुछ भी कहे, हम उसे मानने को तैयार हो जाते हैं। पहले यूट्यूब का दौर नहीं था, पहले फेसबुक का दौर नहीं था, तो लोग उलमा से जुड़े रहते थे, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से पूछते थे, उनकी तकरीरों को सुनते थे। आज हमारे पास गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, अब हमें किसी आलिम से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम गूगल से पूछेंगे ये हलाल है कि हराम है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है। जब हमने इंटरनेट को आलिम बना दिया, हमने गूगल और यूट्यूब को मुफ्ती बना दिया, रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला कि आज हमारी सफ़ों में हदीस का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफ़ों में अज़ाब कब्र का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफ़ों में इसी बिहार की सरजमीन पे दरभंगा से एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। उसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं वो मेहदी हूँ जिसकी पेशन गोई अल्लाह के नबी ने की है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसके झांसे में आ गए। अभी मेरे पास भदोई, बनारस से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जगह है भदोई से मेरे पास कॉल आया, वहाँ के कई नौजवान इस फितने में पड़ गए। मेरे अजीज़ों, ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अपने उलमा को पहचानो, उलमाए रब्बानी को पहचानो, कुरान और सुन्नत बयान करने वाले उलमा को पहचानो और दीन को उनसे हासिल करो। जाहिलों को ये हक न दो कि वो तुम्हें फतवे बयान करें। जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखते, उन्हें मुफ्ती का दर्जा न दो, उन्हें आलिम का दर्जा न दो, उनसे दीन न सीखो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि एक ऐसा ज़माना भी आएगा जब दुनिया से अल्लाह उलमा को उठा लेगा। और मैं तो ऐसी बस्ती में बैठा हूँ, अल्लाह अकबर, मुबारकपुर की वो बस्ती है जहाँ अरबों अजम से लोग आते थे। यही शेखुल हदीस अल्लामा साहिबे तोहफा अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर हमारे शेखुल हदीस साहिबे मिरात अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, ये वो हस्तियाँ थी जिनके इल्म का लोहा अरबों अजम ने माना, जिनसे हदीस की सनत लेने उस ज़माने में भी लोग आते थे। और आज भी हमारे शेख अब्दुर्रहमान हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हयात में बरकत दे, उनको सेहत अता फरमाए, आज भी लोग उनसे सनद लेने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। ये उलमा की सरजमीन है मेरे भाई, ये उलमा की ये बड़ी इल्मी सरजमीन है। जब आप एक इल्मी सरजमीन से और उलमा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है। ये साल में कोई जलसा करा लेना, कोई भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आपकी ज़िंदगी से, आपके आदात व अतवार से, आपकी बोल चाल से, आपके रहन सहन से वो इल्म, वो तकवा, वो दीनदारी झलकनी चाहिए जो सरजमीन मुबारकपुर की खासियत है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जब जाहिलों को सरदार बना लेंगे तो क्या होगा? जाहिल मुफ्ती बन जाएंगे और फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा। ये फितनों का दौर है मेरे भाई,
اور فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑی مضبوط چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ کبھی غور کرنا کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا تھا؟ میرے نوجوانوں، اپنے یوٹیوب کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ آخری بار آپ نے قرآن کب سنا تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ صرف کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے، کوئی پڑھ کے پھونک کر کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن شفا ہے دلوں کی، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن آپ اس قرآن کو قاعدے سے ترجمہ اور معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، واللہ العظیم آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس، موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک گھنٹے کے لیے نیٹ پیک بند ہو جائے، ریچارج ختم ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کس کی کال آئی ہوگی۔ یہ قرآن اللہ کی آخری کال ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اس قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ میرے بندو جب تم قرآن پر غور نہیں کرو گے اور قرآن پر تدبر نہیں کرو گے تو تمہارے دل لاک ہو جائیں گے، تمہارے دلوں پر تالے پڑ جائیں گے، اور آج ہمارے دلوں پر یقیناً تالے پڑ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ دل لاک ہو چکے ہیں، یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، 2 گھنٹہ تقریریں ہو رہی ہیں، رات میں تقریر سنی، صبح کو زندگی نارمل گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے اس تالے کو کھولو، دل کی اس سختی کو دور کرو، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑو۔ روزانہ جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالو۔ قرآن کی کوئی مستند اور آتھینٹک تفسیر خرید کر کے اس کا مطالعہ کرو، قرآن کو ٹائم دو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی فیملی کو لے کر کے روزانہ گھر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور گھر والوں کے بیچ میں ایسا ماحول بناتے ہیں کہ ہم ڈیلی ایک آیت پڑھیں اور اس ایک آیت پر ہم عمل کریں۔ ہم نے بعض احباب کو ایسا کرتے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں اپنے گھر میں بڑی برکت محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں، ہمارے اہل حدیثوں کی مسجدوں میں تو چلو الحمدللہ عورتوں کا انتظام ہے، ہمارے دوسرے مسلک کے بھائیوں کے ہاں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہی ہے، اور دوسرے مسلک کے بڑے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عورتوں کا انتظام بھی مسجد میں ہونا چاہیے۔ پہلے کے دور کی بات الگ تھی، آج ہماری عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انہیں دین سے جوڑنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ سال میں ایک گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی تقریر سے آپ کی عورتوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرو میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن و سنت کے دروس ہوں، گھروں میں قرآن و حدیث پڑھا جائے، آپ کے گھر کی عورتیں قرآن و حدیث کو سنیں، مسئلے مسائل کو جانیں، صحیح غلط کو جانیں، اس سے بھی انشاءاللہ گھر کے ماحول میں بہت فرق آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اگر لاٹھی بھی اٹھانا پڑے، ولا ترفع عصاک عنہم دبا، اگر مارنا بھی پڑے تو مارنے سے مت چوکو۔ بچوں سے پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی تربیت اپنی جگہ ہے، جہاں پیار کی جگہ ہے وہاں پیار ہونا چاہیے، جہاں مارنے کی جگہ ہے وہاں آپ سختی بھی کیجئے۔ میرے عزیزوں، فتنوں کے اس دور میں یہ چند ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، شروع میں جو بات میں نے کہی تھی کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے راہ نجات یہی رسول اللہ کا دیا ہوا منہج اور طریقہ ہے میرے بھائی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہی پیغام آج کے اس اسٹیج کا ہے، اس پروگرام سے کوئی دوسرا پیغام نہیں، یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اس ڈھرے پر گزارو، اس نہج پر گزارو کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔